السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے مفتی طارق جمیل کے بارے میں۔ دوستوں، ہم لوگوں نے سنا ہے کافی لوگوں سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں تو ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم اس بارے میں تھوڑی تحقیق کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بے شمار جگہوں پہ قرآن شریف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ توریت اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن چیپٹر 2 ورس 37 میں، اور زبور اللہ کا کلام ہے چیپٹر 4 ورس 163 میں، انجیل مقدس اللہ کا کلام ہے قرآن چیپٹر 3 ورس 3، قرآن چیپٹر 5 ورس 46۔ ان سب دلائل میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو دوستوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کتاب جس کی ہے، کیا اس کے اندر کسی اور کی کلام ہو سکتا ہے؟ تو دوستوں، اب ہم چل کے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل کے بیان کو، اور سنتے ہیں کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ اللہ کا کلام اس میں نہیں ہے تو ان کو اللہ کی کتابیں کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ بھلا آپ کسی ایرے غیرے کے لکھی ہوئے کلام کو آپ اللہ کی کتاب کیوں کہیں گے؟ کیا یہ سراسر گستاخی نہیں؟ کیا توریت، زبور اور انجیل کے اندر فرشتوں کا کلام ہے؟ دوستوں، میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ شیخ حسینہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اب شیخ حسینہ کی کتاب میں جو ہے گاندھی جی کا کلام ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ گاندھی جی کا کلام شیخ حسینہ کی کتاب میں آ جائے؟ اگر اس کو کتاب کو کہا ہی گیا ہے کہ یہ شیخ حسینہ کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی لیے شیخ حسینہ کی کتاب کہا گیا کیونکہ اس کے اندر شیخ حسینہ نے لکھا ہے۔ اگر کسی کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گاندھی جی کی کتاب ہے، تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے گاندھی جی کی کتاب؟ کیونکہ اس کے اندر گاندھی جی کے لفظ ہیں، یعنی کہ گاندھی جی کا کلام ہے۔ تو دوستوں، اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب نے کس طرح سے مولانا طارق جمیل کو اسلام سے خارج کر دیا، صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے انجیل، توریت اور زبور کو بولا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف اللہ کی کتابیں ہیں۔ نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن عظیم میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ اگر وہ کلام اللہ کا نہیں تھا تو یہ بتائیے آسمانی کتابیں کس نے لکھی تھیں یہ، اور کس کا کلام تھا؟ یقینی سی بات ہے کسی نے کسی کا کلام تو ہوگا نا، ان آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، جو لکھا ہے وہ کلام ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج تھا کہ کسی اور مخلوق کا یا کسی اور خالق کا کلام لکھا ہوا وہ اپنے نبیوں تک پہنچائے؟ تو جہالت کی سی بات ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر اعلانیہ یہ جملہ کہا تھا تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر لازم ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا اس بہت بڑے کنفیوژن کی وجہ سے آپس میں بڑے بڑے عالم دین کنفیوز ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور کنفیوژن صرف تبھی ہوتی ہے جب آپ سے کچھ چھپایا جائے۔ دوستوں، صرف کچھ چھپانے کی وجہ سے ہی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں دوستوں کہ کیا ہے وہ بات جو آپ سے چھپایا جا رہی ہے اور کیوں چھپائی جا رہی ہے۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.